الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام الرجل بالصمت أفضل من عبادة 60 سنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. دی روز در بستان سرا کے ہمتوں دیانے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو وسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. بڑی حسرت ہے تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں. بڑی حسرت ہے تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں.
تیرے عشق دا پال کے مچ سوہنا دل سیک دا مر جاواں دل سیک دا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا تیڑا ویکھ دا مر جاواں ویکھ دا مر جاواں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو بھی وہی بیا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے تو بھی وہی بیا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں عشق شاہ بدہا سے پہلے عشق شاہ بدہا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں عشق شاہ بدہا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں نام محمد کہ میں قربان نام محمد پہ قربان اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا
مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر، غور تو کر سرکار کی تجھ پر، کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر، کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، جو احباب مسجد میں تشریف فرما ہے، کریم اللہ ان کے رحم و کرم پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، جو گھروں میں مسجد میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کوشاں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی رحمتوں اور برکتوں کا حصہ عطا فرمائے۔ باب زیوکار جمعۃ المبارک عظمتوں والا، شانوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا، مقاموں والا دن ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق ہمت عطا فرمائی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا موضوع گفتگو اور خاموشی کے بارے میں ہے کہ گفتگو کرنے کا سلیقہ، طریقہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اور خاموشی میں رہنا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیسا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع حاصل کی، جنہوں نے اپنی نماز میں گڑ گڑا کر مالک لم جزل کو راضی کیا۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذی وقار پتہ یہ چلتا ہے کہ مراد کو پہنچنے والے وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع حاصل کرتے ہیں اور بےہودہ باتوں سے، بےہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا چپ رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مرد کا چپ رہنا 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، و جسدی و مالی و جانی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میری عزت، میرا جسم، میری روح، میرا مال، میری دولت، میری شہرت، میری عزت، میری تکریم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس بات میں ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، آقا کریم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اسی میں نجات ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے کہ نجات اسی بات سے ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو گویا وہ نجات پا گیا۔ جس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا گویا کہ وہ بہترین انسان بن گیا۔ جس نے اپنی زبان کو استعمال میں اچھائی کی طرف راغب کیا گویا کہ وہ بندہ پاکیزہ بن گیا، گویا کہ وہی بندہ کامیاب ترین انسان بن گیا جس نے اپنی زبان کی حفاظت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک اور صحابی رسول عرض کرتے ہیں، آقا ہمارے تاجدار مکی و مدنی آقا، عرشوں کی سیر کرنے والے آقا، وضحیٰ کا چہرہ رکھنے والے آقا، واللیل کی زلفیں سجانے والے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو تیرے اور میرے محبوب لجپال نبی نے فرمایا،
آقا مکی و مدنی نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان اقدس مبارکہ کے ساتھ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کر اپنی انگلی مبارک کو اس پر رکھ کر فرمایا کہ خاموشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ خاموشی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارکہ کو باہر نکال کر اس کے اوپر انگلی رکھ کے ارشاد فرمایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زبان جو ہے، یہ زبان بہت جو ہے وہ کام کروا دیتی ہے۔ یہ زبان اگر بند رہے، خاموشی رہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے والے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ آپ بتائیے عبادت کے کتنے طریقے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عبادت کے 10 طریقے ہیں، 10 طرح کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا نبی اللہ وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں کے ساتھ اگر عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 9 طریقے یہ ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ جب بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ بندہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہے۔ اور فرمایا 10واں طریقہ کار جو عبادت کا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے بھاگنا۔ عرض کی یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جتنا لوگوں کے قریب جائے گا، جتنا لوگوں کے پاس بیٹھے گا، جتنا لوگوں کے قریب ہوگا، اتنا گناہوں کا انبار تیرے اوپر لگے گا۔ عرض کی یا نبی اللہ وہ؟ فرمایا آج جو دور ہے وہ یہی ہے، جب کسی آدمی کے پاس جائے گا تو غیبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا، پوچھا بتا فلاں آدمی کیسا ہے، اس کی بیٹی کا معاملہ کیا ہوا، اس کی نوح کا معاملہ کیا ہوا، اس کی بیوی کا معاملہ کیا ہوا، اس کے بیٹے کا معاملہ کیا ہوا، اس کے داماد کا معاملہ کیا ہوا، وہ بتاتا ہے اور سننے والا سنتا ہے تو یہ اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی چغلی کر رہا ہے پیٹ پیچھے۔ تو فرمایا یہ گناہ ہے، یہ غیبت بھی گناہ ہے۔ تو فرمایا اس لیے جب تو لوگوں سے بھاگے گا، لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھے گا، لوگوں کی مجلسوں میں نہیں جائے گا، وہاں پر ان کی باتیں نہیں سنے گا، انہیں نہیں سنانا پڑے گا، نہیں جھوٹ بولنا پڑے گا، نہیں تجھے بتانا پڑے گا، تو خاموشی اختیار کرے گا تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج یہی ہے، اگر فوتگی کا معاملہ ہے تو فاتحہ شریف کے لیے اگر ہم وہاں پر چلے جائیں تو ہمیں جو سننے کو ملتا ہے الا ماشاء اللہ کہ کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی قلیل کو جگہ ایسی ملتی ہے، ورنہ وہاں اس جگہ پر جو افسوس کا مقام ہے، جس کا پیارا یا پیاری اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر سیاست کو لے کر بیٹھے ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کی عزتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر فصلوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔
کہ عبادت کے طریقے 10 ہیں۔ 9 طریقے یہ ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے، زیادہ بولا نہ جائے۔ فرمایا 10واں طریقہ یہ ہے لوگوں سے بھاگو، لوگوں سے بھاگنا شروع کر دو۔ لوگوں کے پاس جتنا جاؤ گے، جتنا ان کی قربت میں جاؤ گے، اتنا گناہوں کے انبار لگتے جائیں گے۔ اور حقیقت آج اسی طرح ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو شخص اپنی داڑھوں کے درمیان اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت میں محمد کو دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اس کی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، 2 داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے وہ زبان ہے، جو اس کی ضمانت دے دے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گی، ضمانت دے دے غیبت نہیں ہوگی، ضمانت دے دے گالی نہیں اس سے نکلے گی، ضمانت دے دے کسی کی چغلی اس سے نہیں ہوگی، ضمانت دے دے کسی کو طعن و تشنیع اس زبان کے ساتھ نہیں کرے گا، ضمانت دے دے اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں بولے گا، ضمانت دے دے یہ زبان جب بھی کھلے گی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ کھلے گی۔ تو فرمایا میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا اسی طرح 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اگر اس کی ضمانت دے دو تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آج جو ہے یہ دونوں قابو سے باہر نکلی ہوئی ہے، زبان ہے یا شرمگاہ ہے، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے کوئی مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اور جو ہے پھل نہیں ہے، اناج نہیں ہے صدقہ کرنے کے، اگر کوئی بندہ اچھی بات کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کسی کو بتا دیتا ہے، یہی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کسی کو بھلائی کی بات بتا دی، کسی کو نیکی کی بات بتا دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ بندہ اس پر عمل کرتا رہے گا تیرے میرے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کی امت کو انعام و اکرام کے ساتھ نوازا ہے کہ ایک بلائی کا کہنا، ایک اچھی بات کا کہنا، ایک جملہ اچھا اپنی زبان سے ادا کر دینا، یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو اسی زبان کے ساتھ گالی دے دی ہے، کسی کو اسی زبان کے ساتھ گناہ کی طرف راغب کر دیا ہے، کسی کو اسی زبان کے ساتھ سگریٹ پلا دی ہے، اس نشے پہ لگا دیا ہے، رسیلی کھلا دی ہے، اس نشے پہ لگا دیا ہے، کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جو گناہوں کو اڈا ہے، اس جگہ پر کسی کو لے گئے ہیں اس زبان کے ساتھ، اس زبان کی چاشنی کے ساتھ، جب تک وہ بندہ اس گناہ میں مبتلا رہے گا یاد رکھو وہ بھی گناہ گار بنتا رہے گا، اور جس نے اس کام پر لگایا ہے وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو لہذا اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر فرمائیے، بہتر سے بہتر کیجئے۔ دوسری ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے داڑھوں اور ٹانگوں والی چیزوں کی حفاظت کی، انہیں برائی سے بچا لیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس نے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی،
آقا کریم فرماتے ہیں اب انہیں قیامت کے دن جنت سے جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ بات یہی ہے کہ ان کی حفاظت کرنا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا فحش کلام کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا، مذاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے گندی فحش باتیں کرنے والا آج جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، غلط باتیں کر کے چوکوں چوراہوں میں، حتیٰ کہ معاذ اللہ کئی تو مساجد بھی ان باتوں سے محفوظ نہیں ہے، ان مساجدوں میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو فرمایا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم میسرہ سے کہ آپ فرماتے ہیں جس نے فحش کلامی کی، غلط باتیں کی، بے حیائی کی باتیں کی، فرمایا قیامت کے روز وہ انسان کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنی زبان کی طرف سے اپنے بیان کی چاشنی کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہیں، جو ہے کتاب پہ جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قول لیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے اعمال کو پرکھنا ہوگا، اپنے آپ کو جانچنا ہوگا کہ کیا میں دنیا والوں کو ہنسانے کے لیے، ان کو لذت اور پیار اور محبت ان کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا جو ہے کامیاب ہوں، مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے، اس بات کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے، اس کے سامنے باتیں کرنے والے ذرا غور و فکر تو کرے، کل قیامت کے دن انسان کی شکل میں اٹھایا جائے گا یا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا دنیا میں رہ کر جس نے فحش باتیں کی، کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا یاد رکھ لو، آج جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہاں پر آپ کو میں حدیث قول مبارک آپ کو سنا دوں عربی متن کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب المغنی والمغنیۃ حرام، فرمایا گانے والے مرد اور گانے والی عورتیں ان کی کمائی بھی حرام ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ تصویریں کھنچانا، ان کو اپنے گھروں میں بٹھانا، ان کو اپنے آفسوں میں لے کر آنا، ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کی بڑائی محسوس کرنا، ان کی عزت و افضائی کے لیے کھڑے ہونا، ان کی تعظیم و تکریم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا، حقیر سمجھ لینا، فرمایا یہ بھی اسی حرام کام میں آتا ہے۔ آج کوئی سنگر مشہور جو ہے گانے والا اگر کہیں پر نظر آتا ہے تو اچھا خاصا نمازی جو ہے وہ اسے ساتھ لے کر اس کے ساتھ تصویریں بھی بنا رہا ہے، اسے اپنے گھر میں بٹھا رہا ہے، اپنے بیڈ روم تک اسے لے کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے اور پھر لوگوں کو بتا رہا ہے اور تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں، ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور پھر بتا رہا ہے میرے پاس فلاں جو سنگر ہے وہ میرے گھر آیا تھا، میں نے بلایا تھا، میرے پاس بیٹھا ہے، میں نے چائے پلائی ہے، میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ تصویریں ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خود گناہ گار ہے، گناہ کا جو ہے وہ پرندہ ہے، تو خود جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر تو بھی گناہ میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ تیری تصویریں، وہ تیری ویڈیو، وہ تیرے عزت و معاوضہ کا جو معاملہ ہے وہ اوپر جب تک چلتا رہے گا، تو مر گیا قبر میں تجھے عذاب ملتا رہے گا، تیرا یہ کام چلتا رہے گا۔ اور یہاں پر سمجھانے والوں نے بڑا خوب سمجھایا، انہوں نے کہا مثال طور پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں حساب کتاب ہو رہا ہو، پوچھا جائے من ربک ما دینک من نبیک ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل، یہ سارا معاملہ پوچھا جا رہا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے ہاں بھئی فرشتے کہیں اور اس کے نیچے جو ہے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جو ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جو ہے جنت کے ہوائیں جو ہے وہ آنے جانے دو، اور جب یہ سارا معاملہ ہونے لگے
اور ادھر سے دوسرا فرشتہ کہے فرشتوں ابھی رک جاؤ، نہیں نہیں، اسے جنت کا بستر اس کے نیچے نہ بچھاؤ، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ نہ بناؤ، اس کی قبر کو روشن منور ٹھنڈا کشادہ نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ یہ ہے کہ اس کے نیچے بستر بچھاؤ جنتی نہیں جہنمی، اس کی قبر کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ نہ بناؤ، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بناؤ۔ پتہ پوچھا جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ بتا